بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ التحریم 28ویں پارے کی یہ آخری صورت، ترتیب کے لحاظ سے 66ویں نمبر پر ہے، 66۔ التحریم حرم یحرم تحریما، حرام کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ کسی جائز چیز کو اپنے اوپر ممنوع قرار دے دینا، اس کو حرام کہتے ہیں۔ ایک محرم الہی ہے، ایک حرام وہ ہے جو جائز ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر حرام قرار دینا، میں یہ کام نہیں کروں گا، کسی غصے میں آ کر یا کسی مصلحت کے تحت۔ جس طرح بعض لوگ داڑھ کو باندھتے ہیں درد کو، اور وہ ہمیشہ کے لیے کسی حلال جائز چیز کو حرام قرار دیتے ہیں کہ قسم کھا لو کہ یہ چیز میں نہیں کھاؤں گا، تو ان کی داڑھ کا درد کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی روایت میں ہے یا سینہ بہ سینہ یہ بات چلی آ رہی ہے، صدری ہے، نقلی ہے، شرعی ہے، جو بھی ہے، بس بندے کو کیا ہو جاتا ہے؟ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی جائز اور حلال چیز کو اپنے پر ممنوع قرار دینا، یہاں تحریم اس معنی میں ہے، حرام کرنا جان بوجھ کر کسی چیز کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، سورہ احزاب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ آپ کی ازواج کی تعداد 11 تھی، ایک طرف 5 کا گروہ تھا، دوسری طرف 6 کا گروہ تھا، اور آپس میں پیار محبت چاہت کی وجہ سے رقابت آ جاتی ہے، جھکاؤ ہو جاتا ہے، بندے کے اوپر شاک گزرتا ہے، تو اس لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ ذہن میں آتا ہے کہ اس منصوبے کے تحت بندے کو اپنی طرف مائل کریں گے، دوسرے سے متنفر کر کے۔ ایسے ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ جو چاہت تھی، جو محبت تھی، جو پیار تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا، اور اسی لیے آپ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، الہی جس چیز کا میں اختیار رکھنا اس میں تو انصاف عدل، اور جس میں بے بس ہوں۔ محبت میں بندہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، چاہے وہ محبت مجازی ہو یا حقیقی ہو، خود بندے کے اوپر جب وارد ہوتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے، باتوں سے سمجھ نہیں آتی، اس کا تعلق قول سے نہیں ہے، فعل سے ہے۔ جب بندے کے اوپر آپ بیتی ہوتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے، بات دور نکل جائے گی۔ تو ازواج مطہرات نے بعض دفعہ مطالبہ کیا اپنے اخراجات کے بڑھانے کا، زیادہ کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب 22ویں پارے میں 21ویں پارے میں 21ویں پارے کا آخری رکوع اور 22ویں پارے کا پہلا رکوع، یا ایہا النبی، اے نبی کی بیویو، اے ازواج النبی، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا اور دنیا کی زیب و زینت آرائش کا ارادہ رکھتی ہے، فتعالین، آؤ وسرحلکن سراحا جمیلا، میں تمہیں دنیا کا مال و متاع بے شمار دے کے تمہیں کیا کر دیتا ہوں؟ ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب یہ بات مطالبات کی وجہ سے ہوئی تو ایک کوہرام مچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے علیحدگی اختیار کر کے بالا خانہ پہ تشریف لے گئے، پورے 1 مہینے تک کسی بیوی کے ساتھ بھی کوئی قربت، کوئی بات چیت نہیں کی، اور پورے مکہ میں مدینہ میں بات مشہور ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آ کر حضرت حفصہ، حضرت
हफ्सा जो उनकी बेटी थी, थप्पड़ मारा, तेरी वजह से ऐसा हुआ होगा। वो एक अलग वाक़या है, ये एक अलग वाक़या है। उन दो ग्रोह में से एक ग्रोह ने ये किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ौजा के पास तशरीफ़ ले गए। असर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी शहद पीने की, पानी में मिला के। हकीम हज़रात इसकी अफादियत और अहमियत को खूब जानते हैं। और जब आप पी कर आए और सबको पता था, अज़वाज में से सबको पता था कि आप पीते हैं, तो उन्हें प्लान बनाया कि आएंगे तो हम कहेंगे आपने मफागीर खाया है, एलवा, आपके मुंह से बदबू आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के नफीस तरीन, अजीम तरीन, सफाई पाकीज़ी तहारत में उनकी मिसाल है ही नहीं है। जो बंदा उनके बारे में ऐसा मनसूबा सोचे, उनके बारे में हम बात नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला खुद जवाब दे देता है। तो आपने फरमाया नहीं, मैंने तो शहद पिया था। नहीं नहीं, आपने मफागीर खाया, हलवा खाया है, आपके मुंह से बदबू आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गैरत में आकर, अपनी शर्म और हया की वजह से इस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ना, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों हराम करार देते हैं मा अहल्लल्लाहु लक, जो चीज़ अल्लाह ने आपके लिए जायज़ और हलाल की है उसको आप अपने ऊपर हराम क्यों करते हैं। पूरा एक वाक़या है। जब एक को ख़बर हुई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात बता दी। मन अम्बा का, आपको इस बात का कैसे पता चला, आपको किसने खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नब्बअनियल अलीमुल खबीर, उस अलीमुल खबीर ने मुझे ख़बर दी है। अल्लाह ने फिर क्या फरमाया, कद सगत कुलूबकुमा, यहाँ दो औरतों का किरदार था, दो बीवियों का किरदार था क़यामत तक के लिए। ये आयत कद सगत कुलूबकुमा, और ऐसा आ गया थे बल मलाइका तो बात अजाली का ज़हीर, मोमन, अहले ईमान, फरिश्ते और बेशुमार महलूक आपकी मददगार है। नबी, अल्लाह ये चाहता है कि तुम इनको तलाक दे दो, तो फिर मैं तुम्हें देखें किस किस सिफ्त की बीवियाँ आपके लिए क्या कर देता हूँ, हाज़िर कर देता हूँ। सैबा होंगी, बाकरा होंगी, कानियात तात होंगी, आबिदात होंगी, साइहात होंगी, सय्यिबात वाबकार, 6 सफ़ात की औरतें मैं आपके लिए क्या कर दूँगा, हाज़िर कर दूँगा। तो बहरहाल ये एक तारीख़ी वाक़या है, ये एक अहादीस में इसकी शहद के हलाल होने को हराम करना। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी से फरमाया, नबी क्यों आप हराम करते हैं उस चीज़ को जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल करार दिया है। ये एक लंबा वाक़या है, हम उसकी तरफ नहीं जाते। एक सियाको से बात बताना था कि बंदा गैरत में आकर, शर्म में आकर, हया में आकर एक जायज़ और हलाल चीज़ को जब ममनू करार दे देता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी की ये अदा, गैरत तो आई ना कि किसी की जैसे मेरे नबी पर ये बात शाह गुज़री है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज से नाराज़गी का इज़हार करके उस जायज़ काम को तर्क कर दिया। तो इस सूरत में इस वाक़े का ज़िक्र है, इसलिए इसका नाम ही तहरीम रखा गया, हराम करना किसी चीज़ का। सूरह तहरीम को अगर लिख कर पानी में घोल कर, ये पानी मिर्गी वाले शख्स को, मिर्गी एक ऐसा मर्ज़ है, मुंह से जाग आने चाहती है, आज़ा टेढ़े हो जाते हैं, हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं, लोग उसको डॉक्टर कुछ और समझते हैं, आमल तबीब कुछ और समझते हैं। बाज़ दफ़ा जिन भी हाज़िर हो जाता है, किसी आसेब का असर पड़ जाता है, फिर भी डॉक्टर हज़रात जिन आसेब को बांधते ही नहीं हैं तो वो उसको मिर्गी करार दे देते हैं। बाज़ दफ़ा औरतों को हिस्टेरिया की बीमारी होती है, हैज़ की बंदिश हो जाती है, मेंसेस क्या हो जाते हैं, नहीं आते, तो इस वजह से भी दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल किसी माहिर हकीम तबीब जब तक ये ना जाने तो उस वक्त तक मिर्गी को मिर्गी समझिए या जिन भूत समझिए या हिस्टेरिया के दौरे समझिए, समझने वाले की अपनी हिकमत और अपने सवाब दी पर काम करे। लेकिन कोई मिर्गी वाला शख्स अगर है तो
پانی کے اوپر پڑھ کر اس کے اوپر چھڑکا دیا جائے تو اس سے شیطان جل جائے گا اور مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ تمام شیطانی حرکات ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عورت سورہ تحریم روزانہ پڑھے گی تو اس کا خامد اسے ہمیشہ آرام سے رکھے گا۔ یہ بات خواتین سن لیں شادی شدہ، اکثر مند یہ ہے میرا خامد مجھ سے ایسا کرتا ہے، میرا خامد مجھ سے ایسا کرتا ہے، نان و نفقہ نہیں دیتا، سختی سے پیش آتا ہے، باہر کی عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے۔ تو پھر وہ عورتیں جو باہر ان کے خامد دلچسپی لیتے ہیں تو سورہ تحریم کو پڑھنا شروع کر دیں، ادھر دلچسپی لینا شروع کر دیں گے۔ اور بات اصل یہ ہے، شرع کا حکم یہ ہے کہ عورت کو چاہیے، عورت اگر عورت ہو تو اس کا شوہر بہہ کے کیوں، استغفر اللہ استغفر اللہ میں نہیں کہتا، یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے مجھے ایک شرع میں ایک حیا آ جاتی ہے، اس لیے میں کہتا نہیں ہوں۔ بناؤ سنگار جو زوج کے لیے کرنا تھا، جو ہسبینڈ کے لیے کرنا تھا، جو خامد کے لیے کرنا تھا، وہ تو کیا نہیں۔ استقبال اس کا گیٹ پہ کرنا تھا، اس کے جوتے اتارنے تھے، اس کا لباس، اس کو پانی کا پوچھنا تھا، تھکا مادہ آتا ہے پوچھا نہیں، فون پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، سیٹلائٹ پہ جو سسٹم ادھر لگے ہوئے ہیں، خامد کے نہ آنے کا پتہ، نہ جانے کا پتہ، نہ اس کے آرام کا پتہ، نہ اس کے سکون کا پتہ، تو پھر بہ کے تو کیوں نہ بہ کے پھر معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا یہ کہتے ہوئے کہ اس لیے بناؤ سنگار کرے اپنے زوج کے لیے، اس کے گھر واپس آنے پر اس کے گیٹ پہ انتظار کریں اور صبح اس کو جاتے ہوئے گیٹ پر اسے الوداع کہیں سی آف کریں، پھر دیکھیں شور بہکتا ہے یا سارا دن تمہاری سوچوں میں گم رہتا ہے۔ تو بہرحال جو کوئی ایسا ہو تو اس کو سورہ تحریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے شور نہیں بہکیں گے۔ اولاد فرمان بردار ہوگی۔ کوئی شخص سورہ تحریم کو زعفران اور عرق کے گلاب سے لکھ کر پانی میں گھول کر، اس کا پانی کسی کھیت میں جہاں سے اجناس حاصل ہوتی ہیں، پیداوار ہوتی ہے، پھل، گندم، چاول، مکئی، باقی خوبانی، آلو بخارا، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہاں ڈال دے، پانی کا چھڑکاؤ کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پھل کو، اس پودے کو، اس اجناس کو، اس مکئی، چاول، باجرے وغیرہ کو تمام آفات سے محفوظ رکھے گا اور اس سے اگنے والا پھل بابرکت ہوگا۔ ہمارے علاقے کا، خصوصاً ہماری والدہ کا اور ہماری نانی کا، دادی تو بیچاری اللہ ان کو جنت میں کروٹ کروٹ آرام سے میرے دیکھی نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی ہماری زمینوں میں تازہ پھل آتا، انگور آتا، سیب آتے، خوبانی آتی، آلو بخارا آتا، اللہ کا کرم ہے، یا چھلیا مکئی کے بھٹے، گندم کے سٹوں کو بھی آگ پہ بھون کے کھایا کرتے، تو جب تک اس کے اندر دانہ نہ پڑے، کھیرے ہو گئے، ککڑیاں ہو گئے، یا جو بھی کدو، لوکی وغیرہ جو ہوتی تھی، اس کے اوپر کھیت سے لا کر دعا درود نہ کر لیں تو استعمال نہیں کرتے تھے، اور پھر بھی اللہ وافر مقدار میں دیتا تھا۔ آج کل تو طرح طرح کی کھادیں آ گئی ہیں، ڈال کے بزا کے ہو گیا، ایسے کیمیکل آ گئے ہیں، کچے پھل کو پکا دیا جاتا ہے 2-4 دن میں، لیکن وہ پھل درخت کے اوپر کا پکا ہوا کھانے سے کچھ اور مزہ، اور کیمیکل سے پکے ہوئے کے کھانے میں کچھ اور مزہ ہے۔ تو اس لیے دعا درود، کچھ اصول، کوئی قاعدے ضابطے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے، تو اگر یہ اصول اپنائے جائیں، قرآن پاک کا سہارا لیا جائے، احادیث کا سہارا لیا جائے، تو کھیتی سے لے کر اس کے پھل تک، کاشتکاری کے جتنے بھی طور طریقے ہیں، سب کے اندر اللہ خیر و برکت عطا کرتا ہے، تھوڑی سی چیز میں برکت ہوتی ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے نا، اپنے یہ جو ماش کی دال ہے، کالی ماش ہو گئی، لوبیا کی دال ہو گئی، سفید لوبیا ہو گئی، اور لوبیا سے ایک موٹی دال ہوتی ہے، اس کا آپ اپنی زبان میں نہ ہی بول گیا، اتنی وافر مقدار میں ہوتی تھی، ہم درانتی سے یوں کاٹ کاٹ کے اوپر پھینکتے تھے اور اٹھا کے نہ لے جانے پڑے، تو آج آنکھ میں ڈالنے کے لیے وہ ایک دانہ نہیں ملتا۔ یہ وہ خیر و برکت بزرگوں کی وجہ سے ختم ہو گئی، ان پڑھ تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، قرآن کے 2 وقت کے قاری تھے، اس کے علاوہ کچھ تعلیم ان کے پاس نہیں تھی، لیکن خیر و برکت اتنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار میں ان کے ہاتھ میں، ان کے گھر میں برکتیں رکھی ہوئی تھی۔ آج ہر گھر میں پڑھا لکھا موجود ہے، عالم فاضل موجود ہے، پی ایچ ڈی، ایم فل
اور MBA ڈگری ہولڈر ہیں، لیکن باپ آئے تو اٹھ کر اس کے لیے جگہ کو خالی کرنا، اٹھ کر اس کو سلام پیش کرنا، یہ اپنی تو توہین سمجھتے ہیں۔ باپ ان پڑھ انگوٹھا چھاپ ہو اور بیٹا PhD ڈگری ہولڈر ہو، تو باپ کے ایک دن کے تجربے میں اس کی PhD فیل ہے۔ باپ کو چھوڑ کر بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ترقی کر گئے ہیں۔ ترقی اگر انہوں نے دنیا کی ہے تو پھر آخرت سے وہ محروم ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو صرف ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے، باپ کا بھی اس میں کچھ کردار ہے۔ وہ بات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت و مالک لابی کا، یہ قصہ، یہ واقعہ احادیث میں پڑھ کے دیکھنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹے کی شکایت کو سن کر اس کے بوڑھے باپ کو طلب کیا، اور جب بوڑھا باپ گھر سے چلا اور اس نے دل میں کوئی ایسے اشعار دل میں ہی، ابھی زبان کا آئے نہیں تھے کہ میں نبی کی خدمت میں بلاوا آیا ہے تو یہ پیش کروں گا، اس بوڑھے بابے جی کے آنے سے پہلے جبریل علیہ السلام حاضر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور بابا جی سے وہ اشعار سننا جو اس نے دکھ، الم اور اذیت میں کہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حاضر ہونے پر جب پوچھا کہ وہ اشعار تو سناؤ، تو اس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ یہ میرے دل سے زبان پہ نہیں آئے تھے، تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلے گا؟ اور اس بوڑھے بابا جی کی بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت و مالک لابی کا۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ احادیث میں اگر نہ تلاش کریں تو آپ نیٹ پہ جا کر، گوگل پہ جا کر اس بات کو، اس واقعے کو سرچ کرنا، اور آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو نہ آئے تو پھر کہنا کہ بوڑھے آدمی کا باپ کا مقام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اولاد کو فرمان بردار کرے، اور ماں باپ کو یہ توفیق دے کہ اپنے بیٹوں کی وہ تربیت کریں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں ان کا مقدر بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے۔